حق مہر کے بارے میں آگاہ فرما دیں، نیز نکاح کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ حق مہر نبی الاسلام نے جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ تو آج کل کا آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ بنتا ہے نبی الاسلام کی جو بیٹیوں کا اور امہات کا. سستا والا بھی ہے لیکن بہتری کی طرف جانا چاہیے. قرآن میں تو سورہ نساء میں آیا کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں، تو اگر بیوی کو طلاق دو تو اس سے واپس نہ لو. تو حق مہر تو یعنی اتنا تو ہو کہ جسے ریزنیبل اماؤنٹ کہا جائے. یہاں تو لوگ جو ہے وہ 32 روپے 8 آنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ تفصیلی ویڈیو اس میں میں نے احادیث بھی ڈسپلے کروائی ہوئی ہیں. یہ جو دوسرا پورشن ہے کہ نکاح کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے، نکاح اس چیز سے باطل نہیں ہوتا کہ جو اکثر آپ کے اندر ایک پبلک میں مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی غلط طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کرے تو نکاح باطل ہو جائے گا. اس طریقے سے تو نہیں ہوتا، اگرچہ وہ حرام ہے لیکن اس سے نکاح باطل نہیں ہوگا. نکاح باطل ہوگا جب دونوں میں سے کافر ہو جائے تو نکاح باطل ہو جائے گا. یہ مین شرط ہے. طلاق اور خلا تو ایک الگ چیز ہے نا، یعنی بیٹھے بیٹھائے کون سا ایک عذاب پڑ جائے جس کے سے نکاح باطل ہو جائے، تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ دونوں میں سے کوئی کلمات کفر بول دے. ایک مسارت کا جو معاملہ انہوں نے حنفیوں نے مچایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنی ساس کو شہوت سے چھو لے یا کوئی سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو چھو لے تو وہ طلاق ہو جائے گی، وہ تو بالکل غلط ہے. باطل اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے جو ایک طریقہ ہے. اس میں بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ دونوں میں سے ایک کوئی کافر ہو جائے کلمات کفر بک دے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو تجدید نکاح کروانی ہوگی. تجدید نکاح کریں گے نئے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں، اور اس کے لیے کوئی پبلک سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو الٹا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. لوگ پھر پوچھیں گے کیا ہوا ہے. ہاں یہ نہ کوئی عاشق رسول ہی پہنچ جائے. تو بس اگر آپ کے بیٹے جوان ہیں ان کو بٹھائیں، 2 گواہ بنے، دونوں میں سے خطبہ پڑھے اور اس کی کوئی لکھت پڑھت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تجدید نکاح کر لیں کافی ہے. بعض اوقات کوئی کلمات کفر بول دیتا ہے نا، باقی تو ویسے فرقہ چینج کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے پاکستان میں. تو ایون یہاں پہ تو پولیٹیکل جماعتوں کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ میرا تو خیال ہے شادی سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ جو پبلک کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں نا، وہ ساری بس ایم ہی سے لوگوں نے باتیں مشہور کر دی ہیں. کلمات کفر کوئی بول دیتا ہے نا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا. بعض اوقات عورتیں بعض اوقات مرد بول دیتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، یعنی اپنے ہم پلہ لوگوں میں، چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہم پلہ ہوں، چاہے وہ اسٹیٹس کے اعتبار سے ہوں، تعلیم کے اعتبار سے ہوں. نبی الاسلام نے اس چیز کو پریفر کیا. یعنی یہ تو عقلاً بھی محال ہے نا کہ ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون کو آپ لا کے جھونپڑے میں رکھ لیں اور اسے آپ وہ حضرت علی اور فاطمہ کے واقعات سنانے شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہوگا بھائی. اگر حضرت علی فقر کی زندگی گزار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ بھی فقر کی زندگی گزار رہی تھی، تو دونوں کی آپس میں شادی اچھے طریقے سے نبھے گی. ایک بہت امیر اور غریب کا جو اسٹیٹس ہے اس میں پھر لڑائی جھگڑے کے چانسز رہتے ہیں. نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں زید بن حارثہ اور سیدہ زینب کا رشتہ کیوں نہیں نبھا؟ وہ ہاشمیاں تھیں، وہ غلام زادے تھے، اس وجہ سے. تو نبی الاسلام بھی کوشش کر کے اس شادی کو بچا نہیں سکے. تو قرآن میں آیا کہ نبی الاسلام سمجھاتے تھے کہ اس کو اپنے عقد سے نہ نکالو، لیکن وہ حضرت زید بن حارثہ کی عزت نہیں کرتی تھی ہاشمیہ ہونے کی وجہ سے. یعنی قبائلی سسٹم سے تو لوگ باہر نہیں نکلے ہوئے تھے. تو آج تک یہ مسئلہ ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ رائیوں کو لا کے تو گجروں میں بیاہ دیں اور گجروں کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ کہیں اور کشمیریوں میں جا کے بیاہ دیں. یہ پھر آتے نہیں ملتی جلتی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اب تو یہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں، یہ بھی کوئی آپ سمجھیں کہ سنی شیعہ اختلاف سے کوئی کام نہیں ہے. ہاں تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لیا کریں کہ بجائے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. اللہ یہ کہ کسی کا سافٹ ویئر اس حوالے سے اپڈیٹ ہو کہ وہ اس پالیٹکس کو پالیٹکس رکھے، اسے مذہب نہ بنائے. مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اسے مذہب بنا کے کوشش کرتے ہیں نا، وہ پھر ایک کلٹ بن جاتا ہے. آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں، مذہب کا ان سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ کلمہ گو مسلمان ہے. باقی ان کے جو کرتوت ہیں وہ چھوڑ دیں. آپ جیڑا کٹو گے وہی لالچ ہے. ہاں تو ہمیں تو بہت پہلے پتا تھا، اب تو سب کو پتا چل گیا کہ کون کیا ہے، تو چھوڑ دیں. اور جو آپ کو آگے گل وطنی کے 10 دیتے تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئے. این اس وقت میں جس وقت وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جی اپنا سرمایہ ملک کے اندر شفٹ کریں 2019-20 کے اندر، یہاں پاکستان میں کانفرنسز کروا رہے تھے کہ باہر کے لوگ سرمایہ کاری کریں، این اس وقت میں وہ اپنا مال جو ہے نا وہ یورپین ملکوں میں شفٹ کر رہے تھے. آپ کو اس کہانی پہ لگایا ہوا تھا.